मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। यार हुस्न ऐसा, इश्क ऐसा कि मदीने में एक बच्चे को हुजूर से प्यार हो गया, हुजूर से इश्क हो गया। अब हर वक्त हुजूर की ख्याल में रहता, कभी बकरियां चराने के बहाने, कभी किसी बहाने हुजूर का दीदार करने के लिए घर से निकलता। ये बताइए मेरी जो गुफ्तगू हो रही है समझ में आ रही है? जी बेशक। बकरियां चराने के बहाने हुजूर के चेहरे को देखने के लिए निकलता, हुजूर का दीदार करने के लिए निकलता। लेकिन एक दिन वो हुजूर के दीदार के लिए निकला, यहूदी बच्चा था, घर पे नहीं बताया कि हमें हुजूर से इश्क हो गया है, हमें मदीने वाले से प्यार हो गया है, घर पे नहीं बताया। लेकिन हुजूर से सच्चा इश्क था, निकला तो हुजूर का दीदार नहीं हुआ। अब जिससे हम मोहब्बत करते हो, जिससे हम इश्क करते हो, तो अगर उसका चेहरा हमें नजर नहीं आता है तो दिल बेचैन हो जाता है, दिल बेकरार हो जाता है। उस बच्चे को, यहूदी बच्चे को हुजूर से प्यार था, हुजूर से सच्चा इश्क था। एक दिन हुजूर का दीदार नहीं हुआ, हुजूर के चेहरे की जियारत नहीं हुई, उसका दिल बेचैन हो गया, घबराने लगा, परेशान हो गया। यार हुजूर का कैसे चेहरा देखें, हुजूर की जियारत कैसे करें। हुजूर के लिए वो रोज निकल के जाता, एक महीना हो गया, हुजूर का चेहरा उसे नजर नहीं आया, हुजूर का दीदार उसे नहीं हुआ। बच्चा बीमार हो गया, बिस्तर अलालत पर पहुंच गया। जब बीमार हुआ, बड़े बड़े हुक्मा हजरात आए, डॉक्टर आए, तबीब आए, दवा दे के चले गए। बच्चे की इतनी हालत खराब हो गई कि वो बिस्तर पे ही खाना खाता, बिस्तर पे ही लेटा रहता, बहुत कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हुजूर की मोहब्बत में। लेकिन बाप को नहीं बता सकता, माँ को नहीं बता सकता कि मुझे मोहम्मद अरबी से प्यार है, मुझे हुजूर से इश्क है, क्योंकि बाप यहूदी, माँ यहूदी, परिवार यहूदी, मोहल्ले वाले यहूदी। लेकिन हुजूर से इश्क है, दिल में छुपा छुपा के रोया करता है रात में, हुजूर से इश्क है। अब क्या हुआ? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, अब इसकी मौत पक्की है, अब इसकी सांसें कुछ ही देर की हैं। जब बच्चे को भी मालूम चला कि यार मेरी सांसें थोड़ी देर के बाद निकलने वाली हैं, थोड़ी देर के बाद मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, उसने अपने बाप को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बाबा मेरी एक आरजू है, एक तमन्ना है, क्या आप मेरी आरजू पूरी करोगे, क्या मेरी तमन्ना पूरी करोगे? उसके बाप ने कहा, तेरा आखिरी टाइम है, तेरा आखिरी वक्त है, तू एक नहीं 1000 अपनी फरमाइशें रख, 1000 आरजुएं कर, तेरी एक एक आरजू पूरे करने के लिए तेरा बाप तैयार है। उसने कहा, बाबा सोच लो, आखिर में मुझे आप कुछ कहोगे तो नहीं? उसके बाप ने कहा, बेटा बोलो तो, क्या तुम्हारी आरजू है, क्या तमन्ना है? उसके बेटे ने कहा, बाबा मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मदीने वाले से इश्क हो गया है, मुझे मोहम्मद अरबी से प्यार हो गया है। बस एक बार उनका चेहरा दिखा दो, एक बार उनकी जियारत करवा दो। उसके बाप ने कहा, पागल हो गया है, कैसा बेवकूफी वाली बातें करता है, दीन कौन सा है, बातें किसकी करता है? अरे वो तो हमारे दुश्मन है, और हमारे दुश्मन से तुझे इश्क हुआ है, हमारे दुश्मन से तुझे प्यार हुआ है। अरे तू 1000 आरजुएं रख, तेरी 1000 आरजुएं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे दुश्मन के बारे में क्यों कहता है? उसने कहा, बाबा दुश्मन होगा तुम्हारा, मेरा तो वो महबूब है, उससे मुझे प्यार है, एक बार अगर चेहरा दिखा दो तो बड़ी बात है। तो कहा, ठीक है, अगर तेरी यही आरजू है, आखिरी टाइम है, जा, मैं तेरी आरजू पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाप ने खत लिखा, खत में लिखा, है मोहम्मद अरबी, मेरे बेटे को आपसे इश्क हो गया है, मेरा बेटा आपसे प्यार करता है, मेरे बेटे को आपसे मोहब्बत हो गई है मोहम्मद अरबी, आज उसकी रूह निकलने वाली है, उसकी जान निकलने वाली है। आप एक बार मेरे बेटे का दीदार करने के लिए आ जाइए, एक बार मेरे बेटे को अपनी जियारत करवा दीजिए। उसने अपना खत लिखा और हुजूर की बारगाह में भेज दिया। कासिद हुजूर की बारगाह में खत लेके गया, हुजूर ने वो खत देखा, खत में लिखा था, है मोहम्मद अरबी एक बार आ जाओ, सारी बातें लिखी थी। हुजूर ने जैसे ही खत पढ़ा, तमाम सहाबा को बुलाया, कहा, सहाबा इधर आओ। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या बात है,
کہا میرا ایک عاشق ہے, میرا ایک محبوب ہے جو یہودی بچہ ہے, اسے مجھ سے پیار ہوا ہے, اسے مجھ سے عشق ہوا ہے, آج اس کی جان نکلنے والی ہے, آؤ چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں, آؤ اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں, اس کی جان نکلنے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں کون نبی ہیں آئے ہیں جن پہ پوری دنیا قربان ہے, جو امنا کا لال ہے وہی تو محمد الرسول اللہ ہے, جس نے چاند کے 2 ٹکڑے دیے ہیں وہی تو محمد الرسول اللہ ہے, جس نے اشارے سے سورج کو واپس پلٹایا ہے وہی تو محمد الرسول اللہ ہے. اور سورج کو واپس کیسے پلٹایا؟ ایک ہوتا ہے پلٹانا, ایک ہوتا ہے واپس بلانا. ہم نے کہا سرور بھائی آپ جائیے, یہ گئے, میں نے کہا واپس آئیے, یہ گھوم کے آئے, ان کو ٹائم لگا, ہم نے کہا واپس آئیے, یہ الٹے پاؤں آئے تو گویا کہ کم وقت میں آ گئے. تو ہم نے کہا اے امام اس پہ تم نے کیا لکھا؟ بریلی کا امام کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت. رسول اللہ کی نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سیرت مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ. علامہ تحسین جمالی صاحب قبلہ, سرسرما کے عاشقان رسول, سرسرما کے نوجوان. سنو سہر سوا والے, طبیعت خوش ہو جائے گی. یہ پنکھا کو بھی چلا. حضور سے عشق ہوا, حضور اس کی عیادت کے لیے نکل گئے. حضور اس کے دروازے پر پہنچے تھے کہ اس کی جان ابھی اٹکی ہوئی تھی. جیسے ہی حضور اس کے دروازے پر پہنچے کہ اس کی جان نکل گئی, وہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا. ابھی اس کے باپ نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ آئے ہیں, وہ محمد عربی آئے ہیں جس سے میرے بیٹے کو عشق ہوا ہے. اندر گیا, دیکھا کہ بیٹا مر چکا ہے, بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے. فوراً کہتے ہیں اے میرے بیٹے دیکھ تو تجھ سے ملنے کون آیا ہے, مدینہ والا آیا ہے, مومنہ کا لال آیا ہے, ایک بار اپنی آنکھیں کھول دے, تیرا محبوب آیا ہے, تیرا پیارا آیا ہے, تیرا سونا آیا ہے. اس نے دیکھا, اس کی روح تھوڑی دور پہنچی ہوگی کہ فوراً اس کی روح اس کے جسم میں آئی. اس نے اپنی آنکھیں کھول دی, دیکھا کہ دروازے پر آمنہ کا لال کھڑا ہے, محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں. اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, وہ رونے لگا, گویا کہ مصطفیٰ بھی رونے لگے. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, حضور کے اشک جاری ہو گئے, گویا کہ وہ آنسو آپس میں باتیں کر رہے تھے. میری داس اتار حسرت بس سنا سنا کے روئے, میری داس اتار حسرت بس سنا سنا کے روئے, میرے ہاتھ مارے والے مجھے ہاتھ مار کے روئے. کوئی ایسا ہے لیکن ہو جو بتا دے محبت, میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں یا رسول اللہ, اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے. ابھی وہ اس کی روح واپس آ گئی, حضور کے چہرہ دیکھ رہا ہے, حضور اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, وہ حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے. آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. حضور نے اس کو اپنی گود میں اس کا سر رکھ لیا, کہنے لگے کہ بتا تیری کیا تمنا ہے, بتا تیری آرزو کیا ہے. اس نے کہا آقا میری آرزو تو یہ ہے, میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا, کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا, اگر کی ہے تو بس آپ سے محبت کی ہے, اگر کیا ہے تو آپ سے عشق کیا ہے. میں یہودی ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ جنت کا پروانہ مل سکتا ہے, کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں, پہلے میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, پھر میں جنت کی بشارت لیتا ہوں, تجھے جنت میں جانے کا پروانہ دیتا ہوں. اسے جنت میں جانے کا حضور نے پروانہ دیا. جب اتنا اس نے سنا تو پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان حضور کے جگہوں پہ سر رکھا ہے اور اس کی جان نکل گئی, وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب اس کے باپ نے کہا ہے محمد عربی اب تو یہ مر چکا ہے, اب تو اس کی جان نکل چکی ہے, اس سے پہلے میرا تھا, کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا بیٹا تھا, لیکن اب یہ میرا بیٹا نہیں رہا, اب تو یہ آپ کا دیوانہ ہے, آپ کا مستانہ ہے, آپ کا کلمہ پڑھا ہے, اب یہ مسلمان ہو چکا ہے, اب میرے قبرستان میں میرے یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, آپ لے جاؤ, آپ اس کو دفن کرو, آپ اس کا جنازہ تیار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو یہ میرا دیوانہ ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے, کوئی اس کی نیکی نہیں ہے, کوئی بھی اس نے نیک عمل نہیں کیے ہیں, آج اس سے لے چلو,
اس کا جنازہ تیار کرو، پورے مدینے کی گلیوں میں ٹہلا دو تاکہ مدینے والے دیکھیں اور کہیں یہ محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے، کوئی نیک کام نہیں کیا گیا، اگر کیا ہے تو حضور سے پیار کیا گیا، اگر کیا ہے تو حضور سے عشق کیا گیا، حضور سے محبت کی ہے، پورے مدینے کی گلیوں میں لوگ اسے دیکھیں تو کہیں محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ حضور صحابہ اکرام نے اس کے جنازے کو اٹھانے کے بعد اس کو مدینے کی گلیوں سے لے کے جانا شروع، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، لوگ نیچے بھی کھڑے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، پھول برسا رہے تھے کہ دیکھو دیکھو محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے، محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے، جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، ایک بھی نیک عمل نہیں کیا، بس حضور کا کلمہ پڑھا، حضور سے عشق کیا، حضور کی عشق کی بنا پر آج اسے جنت کا پروانہ مل گیا، جنت کا پروانہ مل گیا ہے، اور آج یہ جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ حضور پنجوں کے پل چل رہے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ پنجوں کی بل کیوں چل رہے ہیں، آپ یہ پنجوں کی بل کیوں جا رہے ہیں؟ جب صحابہ نے اتنا عرض کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے جب سے اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے میں نے اسے جنت کا پروانہ دیا ہے، ارے جب فرشتوں کو معلوم چلا ہے، اتنے فرشتے آ گئے ہیں، اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے جنت البقیع میں گئے، جنت البقیع میں اس کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، ماتھے پہ پسینہ تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے ماتھے پہ پسینہ کیسا ہے، یہ آپ کو اتنی دیر کیوں لگ گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، ارے جب سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے میں نے اسے جنت کا پروانہ دیا ہے، تو معلوم چلا ہے تو اتنی حوریں اس کی قبر میں آ گئی ہے کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے مجھے وہاں دیر لگ گئی ہے۔ تو پتہ چلا حضور سے عشق ایسا ہو، حضور سے پیار ایسا ہو جو جنت تک لے جا سکے، جو جنت تک ہمیں جنت کا پروانہ دلوا سکے۔ آج سے ہم عہد کریں کہ ہمیں بھی حضور سے سچا عشق ہو، اور عشق ایسا ہو کہ انہی کے نام پر جان دیں گے، انہی کے نام پر ہم جو بھی کام کریں گے وہ نیک کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے توبہ کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات چل گئی، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہوں